یہ جو ایک خبر آ رہی ہے کہ فیض حمید کے بھائی نجف حمید کے خلاف جو ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن راول پنڈی ہے اس نے تفتیش شروع کر دی ہے اور ڈپٹی کمشنر کو خط لکھ دیا ہے جناب کہ ان کی ملکیت میں جتنی زمینیں ہیں چکوال میں اس کا ریکارڈ دیں، اور ان کے اکاؤنٹس کی بھی تفتیش ہو رہی ہے نجف حمید کے، اور جو فیض حمید صاحب کی فیملی ہے اس کے خلاف ایک گھیرا تانگ ہو رہا ہے۔ اس کی ایک سیاسی وجہ ہے، اگرچہ پاکستان میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ جب کوئی کرپشن کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اس وقت پکڑا جائے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی پاور میں نہ ہو اور جب کوئی زیر عتاب ہو تو پھر اس کی خامیاں تلاش کی جاتی ہیں اور اس کی ایک کہانی بنائی جاتی ہے، اور یہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ آج تک ہوتا رہا ہے، اور یہی فیض حمید صاحب خود بھی کرتے رہے ہیں جس کا مکافات اب وہ بھگت رہے ہیں۔ لیکن یہ کوئی خبر اتنی نہیں ہے کہ فیض حمید صاحب کے خلاف انکوائری ہو گئی یا ان کے بھائی کے خلاف ایک انکوائری شروع ہو گئی، نہیں، اس کا بیک ڈراپ بہت سیاسی ہے۔ مثلاً وہ جو رجیم چینج پروجیکٹ تھا نا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ نے اور جنرل ندیم نے مل کے یہ جو پروجیکٹ کیا تھا اور عمران خان صاحب کو فارغ کر کے اور یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ انسٹال کی گئی تھی، یہ اس جو پروجیکٹ تھا رجیم چینج کا پروجیکٹ، اس کو واپس ریٹرن عمران پروجیکٹ میں تبدیل کرنے کا جو سہرا ہے وہ اس وقت فیض حمید صاحب نے اپنے سر پہ باندھا ہوا ہے، اور وہ اپنے ریٹائرڈ افسروں کے ذریعے اور اپنے حاضر سروس جو اس وقت ان کے کولیگز رہے ہیں پچھلے آئی ایس آئی میں، کیونکہ وہ آئی ایس آئی میں ڈائریکٹر وہ بھی رہے ہیں، انٹرنل سیکیورٹی بھی رہے ہیں، اور پھر اوورال ڈی جی بھی ڈائریکٹر جنرل بھی رہے ہیں آئی ایس آئی کے، تو اس کے نتیجے میں ان کی جو اپنی نیٹ ورکنگ تھی، پرسنل نیٹ ورکنگ تھی، اس کو وہ بروئے کار لا کر جس طرح سے عمران خان صاحب کے لیے راستہ دوبارہ سے بنا رہے ہیں، اور جیسے یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ گلے میں پڑ گیا ہے فیض حمید کے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ججز ہیں جنہوں نے ایک طرح سے اپنے ساتھی ججز کے ساتھ ٹکر لے کر اس 9 رکنی بینچ کو 3 رکنی بینچ بنا کے عمران خان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اور وہ جو بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ تخت لاہور کو دوبارہ سے عمران خان کے لیے مینیج کر رہے ہیں تاکہ وہ جب پنجاب میں گورنمنٹ بنائیں گے تو پھر ان کے لیے وفاق میں گورنمنٹ بنانا آسان ہو جائے گا، قطع نظر اس کے کہ وہ مقبول ہیں، کتنے مقبول ہیں، لیکن ان کی مقبولیت کو قبولیت میں بدلنے کے لیے اور ان کو واپس اس ملک کا وزیر اعظم بنانے کے لیے، اور پھر جب عمران خان وزیر اعظم ہوں گے تو پھر فیض حمید صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کبھی وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے طور پہ نام آتا ہے، کبھی وزیر داخلہ کے طور پہ نام آتا ہے، اور وزیر داخلہ بھی اتنا طاقتور کہ سارے تفتیشی ادارے اس کے ماتحت ہوں گے۔ تو یہ جو پروجیکٹ فیض حمید صاحب کر رہے ہیں عمران صاحب کی واپسی کے لیے، وہ ان کے گلے پڑ گیا ہے، اور اب ان کی اپنی تو انکوائری کافی عرصے سے چل رہی تھی اور ان کی سرویلینس بھی ہو رہی ہے، ان کے فون بھی ٹیپ ہو رہے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹی پہ بھی نظر ہے ایجنسیوں کی، لیکن اب ایک ان کی فیملی کو سکریو کرنے کے لیے ان کے بھائی جو نائب تحصیلدار تھے، جو کہ چکوال کے ایک چھوٹے افسر تھے، نائب تحصیلدار ایک چھوٹا افسر ہوتا ہے لیکن وہ ڈپٹی کمشنر اور کمشنر سے بھی اوپر جس کی پاور تھی، وہ نجف حمید، اب نجف حمید صاحب کے خلاف اینٹی کرپشن نے انکوائری شروع کر دی ہے، اور یہ دیکھیے گا آپ کہ نجف حمید کے ایسے اثاثے نکلیں گے اور ایسے اکاؤنٹس میں سے پیسے نکلیں گے کہ جو کسی سیاستدان کے بھی نہیں نکلے، اربوں روپیہ۔ وہ جو لندن میں بیٹھے ہوئے خاموش مجاہد میجر عادل عباسی کہتے ہوتے ہیں نا کہ ایک کور کمانڈر کے لیے تو 1 ارب روپیہ اکٹھا کرنا تو کوئی بات ہی نہیں، لیکن جب آپ ڈی جی آئی ایس آئی ہوں تو آپ کتنا پیسہ اپنی فیملی کے لیے اکٹھا کر سکتے ہیں، یہ ابھی پتہ چلے گا جب یہ کیس ڈسکلوز ہوگا۔ لیکن عدالتی فیصلے کا اگر کوئی نزلہ گرا ہے یا اس کا کوئی فال آؤٹ ہوا ہے تو سب سے پہلے جو ایک سلو سی ایک رفتار کے ساتھ کام ہو رہا تھا فیض حمید کے ساتھ، وہ بہت تیز ہو گیا، کیونکہ اس فیصلے نے عام طور پہ یہ امپریشن جاتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو عدلیہ پہ کنٹرول تھا اس کی نفی کر دی ہے، اور یہ ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا یہ فیصلہ،
اور خود آرمی چیف کے لیے بھی. اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کے اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے درمیان مسٹرسٹ ہو گیا ہے کہ اگر وہ عدالتوں کو مینج نہیں کر پاتے جس طرح سے عمران کے لیے مینج کرتے رہے اور ابھی اگر نہیں کر پاتے تو وہ آگے چل کر ان کی پارٹنرشپ کیسی چلے گی کیسی نہیں چلے گی، اس پر سوالیہ نشان اٹھ چکا ہے.